السلام علیکم، ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. پہلے ہم نے بات کی تھی امیگریشن کے حوالے سے. سب سے پہلا ہمارا پارٹ تھا، آپ نے جیسے دیکھا بھی ہوگا، لائسنس اور ان لائسنس کو لے کر، اور اس کے بعد ہم آئے تھے ویزا پالیسی پر، اور بہت ڈیٹیل میں عامر صاحب نے ہمیں ہر اس چیز کے بارے میں بتایا جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اور آئی ایم شیور اب تک جو لوگ وہاں جا بھی چکے ہوں گے اور ان کی فیملیز بھی یہاں ہوں گے، ان کو بھی اتنا ڈیٹیل میں نہیں پتہ ہوگا. میرے لیے بھی کافی نئی باتیں تھیں، جیسے پروونسز کو لے کر، کینیڈا کے اپنی جو رولز ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا کو لے کر جو انہوں نے اپنا ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، سٹیزن شپ کو لے کر انہوں نے جو اپنا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے. لیکن آج ہم بات کریں گے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے کہ بزنس ویزا کا کینیڈین گورنمنٹ کا اپنا کیا کرائٹیریا ہے. اگر کوئی وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو اس کا اپنا سرمایہ کتنا سیکیور ہے، اور کتنا مطلب وہ لگا سکتا ہے، اور کتنا اس میں ہارڈشپ بھی ہے اپنی بیس بنانے میں. کیونکہ عامر صاحب بذات خود وہاں گئے تھے اور پھر وہاں انہوں نے کافی اسٹرگل کی اپنی بیس بنانے میں. ایک وقت گزرا، اپ اینڈ ڈاؤن آئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نن ادر دین عامر اسماعیل ایسوسیٹس کے CEO عامر اسماعیل صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، تھینکس فار ہیونگ می اگین. سیم ایئر، مائی پلیجر. اور مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ہمیں وہ انفارمیشن، وہ گائیڈ لائنز اور وہ باتیں بتا رہے ہیں جو اگر اوور آل کہیں نا تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی اتنا ڈیٹیل میں پتہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، آج ہم بات کریں گے بزنس اپرچونیٹیز کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے. اور اگر میں ابھی پریزنٹ گورنمنٹ کی بھی بات کروں کہ جب سے وہ اسٹیٹ میں آئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ PM صاحب کا بھی بہت حد تک جو جھکاؤ ہوتا تھا وہ اوورسیز پاکستانیز پر ہوتا تھا، کہ وہ یہاں پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے میں، اس کو اسٹیبل لانے میں، اور رول بھی بڑا زبردست پلے کیا. اب میں کینیڈا کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی اس وقت یہاں جو پاکستان میں ہے، اور اگر ان کو اب اس وقت اس ایرا میں جو اپرچونیٹیز کینیڈا دے رہا ہے وہ کس حد تک ان کے لیے مفید ہے. بالکل. جو تاجر ہوتا ہے اس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، اور اس کی پذیرائی ہر جگہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب آتے ہیں، جیسے کینیڈا آتے ہیں، تو وہ اب سرمایہ لاتے ہیں، بزنس لگاتے ہیں، اور بزنس لگانے سے جاب اپارچونیٹیز پیدا ہوتی ہیں. تو کینیڈا میں فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ بزنس امیگریشن پروگرامز ہیں، انٹرپرنور پروگرامز ہیں، اسٹارٹ اپ ویزا ہے، اور سیلف امپلائڈ پروگرام ہیں. اینی ون ہو برنگز اے ٹیلنٹ ان ٹرمز آف دیئر بزنس اسکلز. اگر آپ کے پاس بزنس اونرشپ کا تجربہ ہے، یا ایون آپ سینئر مینیجرز بھی ہیں، بہت سے لوگ سینئر مینیجر ہوتے ہیں، کمپنیز کے ہیڈ ہوتے ہیں یا ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہوتے ہیں، وہ بھی اس انٹرپرنور پروگرامز کے اندر آ سکتے ہیں، اپنا بزنس لگا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سرمایہ ہوتا ہے. نیٹ ورتھ ایک چیز ہوتی ہے، نیچرلی آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ کے اثاثوں کی کلی مالیت اگر آپ کی تقریباً $4-5 لاکھ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام پیسے آپ ٹرانسفر کریں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کتنی نیٹ ورتھ ہے پہلے تو، دوسرا آپ کے پاس تجربہ کتنا ہے بزنس کو چلانے کا یا سینئر مینجمنٹ کا، اور تیسرا آپ ایک وائبل بزنس پلان پیش کریں کہ میں کینیڈا آنے کے بعد یہ بزنس لگاؤں گا. اگر وہ پروپوزل پسند آتا ہے کینیڈین گورنمنٹ کو یا پروونشل گورنمنٹ کو، مینیٹوبا، اونٹیریو، برٹش کولمبیا، وہ اس کو اپروو کرتے ہیں اور آپ کو 2 سال کا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ آئیں. اور ڈپینڈنگ آن دا ایریا چوزن، منیمم ریکوائرمنٹ انویسٹمنٹ کی ایک نئے بزنس میں یا ایگزسٹنگ بزنس میں $2 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے منیمم. 2 سے 6 لاکھ 8 لاکھ جتنا بھی کوئی مین پروگرام ہے. اور اس کے بعد آپ وہاں پہ بزنس لگائیے، 2 سالوں میں لوگوں کو ہائر کریں، اور امیگریشن کے لیے فرام ود ان کینیڈا نامینیٹ ہو جائیے. تو کافی سارے مواقع بزنس مین حضرات کے لیے ہوتے ہیں. دین اٹ لیڈس ٹو لیکن عامر صاحب جیسے اسٹارٹ اپ میں تو ضروری نہیں کہ آپ اسٹارٹ میں تو سب جاتا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے تو اپنی بیس بنانی ہوتی ہے. آتا نہیں ہے تو جب آتا نہیں ہے تو اس وقت گورنمنٹ کتنا آپ کو اسسٹ کرتی ہے اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں، کیونکہ وہاں ٹیکسیشن بھی ہے، سب کچھ ہے. بالکل. تو جب آپ بزنس پلان پیش کرتے ہیں تو وہ ریئلسٹک ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں جب آؤں گا تو بزنس لگاؤں گا، تو آپ سے ایکسپیکٹ یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ پہلے سال ہی کوئی پروفٹ کرنا شروع کریں گے. یقیناً ایکسپینسز آپ کریں گے، $2 لاکھ کا سرمایہ ڈالیں گے، پھر ہوتے ہوتے وہ بزنس اسٹیبلش ہوگا اور پھر نیٹ پروفٹ کرے گا. اس درمیان میں آپ کے پاس اپنی رقم ہونی چاہیے. فار ایگزامپل ایک بندے کو سروائیو کرنے کے لیے 6 مہینے کے اندر یا سال بھر کے اندر $14,000-15,000 چاہیے. پھر آپ ایڈ کرتے ہیں فی بندہ $4-5,000 اگر آپ ڈپینڈنٹ لے کے جا رہے ہیں. آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے کہ اس درمیان میں وہ آپ اس کو سپورٹ کر سکیں اپنے آپ کو. اور جب وہ وائبل ہو جائے، بزنس فلو میں آ جائے، تو یقیناً پھر آپ پروفٹ کرتے ہیں. اور دقت ہوتی ہے لوگوں کو کیونکہ نیا انوائرمنٹ ہے، اور لیکن گورنمنٹ کی سپورٹ موجود ہے. ریڈ ٹیپزم کم ہے، آپ فوری طور پر رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. ٹیکسز بالکل ہارمونائزڈ ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا دینا ہے.
اور آپ کو سپورٹ بھی ملتی ہے, بزنس کو کافی سپورٹ ملتی ہے, کیونکہ جو اسمال بزنسز ہیں وہی بیک بون ہے کینیڈین اکانومی کی. 40% وہ ہیں اسمال بزنس جو ہے, کیونکہ جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ تو ہیں مین, لیکن وہ آخر کار ختم ہو جائیں گے, اس میں سے نکلتا رہے گا, ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ جو اسمال بزنس مین یہی 40% لیبر فورس کو امپلائی کرتے ہیں, تو ان کو مضبوط کرنا ضروری ہے لونز کے مد میں, ان کو سبسڈیز کے مد میں. تو ہر گورنمنٹ جو آتی ہے انکلوڈنگ دا ون دیٹ وی ہیو, جو کہ اب دوبارہ ایکسٹینڈ ہو گئی جسٹن ٹروڈو صاحب کی, یہ امیگرینٹ فرینڈلی بھی ہیں, اور اب انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے, الیکشن کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ بھی کیے ہیں, تو وہ وعدے وہاں وفا ہو جاتے ہیں, وہ لوگ سچ بولتے ہیں. دیکھیے نا, کینیڈین گورنمنٹ تو کینیڈین جو پبلک ہے وہ اکاؤنٹیبل کرتی ہے اپنے, نہیں میں اوور آل ویسٹ کی بات کرتی ہوں, اوور آل ویسٹ کی بات, وہاں پہ سچ بولا جاتا ہے, وہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کو کرنی ہوتی ہے, خواب نہیں دکھاتے جیسے ہمیں دکھائے گئے تھے. تو ٹروڈو صاحب کو انہوں نے لاسٹ ٹائم منورٹی گورنمنٹ دی عوام نے, کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے پرائم منسٹر, لیکن منورٹی کے ساتھ آپ پہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا. انہوں نے دوبارہ الیکشن اناؤنس کرایا اس امید میں کہ شاید ان کو فل میجورٹی ملے گی, لیکن دوبارہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم دوسری گورنمنٹ نہیں چاہتے, کیونکہ ابھی پینڈیمک چل رہا تھا, ٹھیک ہے آپ ہی کریں, لیکن ہم آپ کو میجورٹی بھی نہیں دیں گے. تو وہاں پہ پرفارم کرنا ہوتا ہے, اور پرفارمنس ہوگی تو ہوگا. تو بزنس مین حضرات کو یقیناً آپ کا جو سوال تھا اس میں ان کو پذیرائی ملتی ہے. لیکن عامر, اگر میں آپ سے بات کروں کہ کنٹری وائز ہر اسٹیٹ کی نا ویسٹ میں کچھ الگ ہی پالیسیز ہے, اور اگر میں پاکستان کی بات کروں تو تھوڑا سا آپ بریف کر دیں گے پاکستان کو لے کر انہوں نے اپنا کیا کرائٹیریا بنایا ہے کہ یہاں سے جو بزنس مین آئے گا, ایک وہ بزنس مین جو آلریڈی یہاں اسٹیبلش ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ اپنا وہاں پر جو بھی ہے آرگنائزیشن اسی کو اپنا وہ کیا کہتے ہیں سیٹ اپ بنا سکتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو میرے اپنی فیملیز میں بھی ہوئے تھے, کہ جب ان کو لگا کہ سٹیزن شپ کی آفرز آ رہی ہے, جانا چاہیے, تو انہوں نے اپنے آپ کو یہاں سے پوری پراپرٹیز کو وائنڈ اپ کر کے جب وہ وہاں گئے ہیں, تو انفارچونیٹلی کچھ اس طرح کے معاملات ہو گئے کہ انہوں نے اسٹور وغیرہ, سب سے زیادہ لوگ وہاں پہ آئی تھنک اسٹور کا سیٹ اپ کرتے ہیں, لیکن وہ کچھ عرصے بعد نہیں چلا, ٹیکسیشنز اتنے ہائی تھے, تو وہ پھر جابس پر آ گئے. تو یہ دو چیزیں ہیں, دو ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایکسپلین کر دیں. تو گورنمنٹ آف کینیڈا نے اور پروونشل گورنمنٹس نے اپنے تجربے سے یہ بات سیکھ لی کہ اگر ہم ایسی لوگوں کو ڈائریکٹ سٹیزنشپ یا پرماننٹ ریزیڈنس دے دیں گے تو وہ یہاں پہ آ کے ناکام بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلے تو آپ سے ایک وائبل پلان مانگ رہے ہیں, بزنس پلان, تو اتنا کمپلسو, اتنا اچھا مانگ رہے ہیں یا پہلے؟ ہاں, مطلب کچھ عرصے سے جو چینجز آئے ہیں, پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن اب جو سچویشن ہے کہ جب تک وہ پلان اپروو نہ ہو آپ آگے نہیں بڑھتے, اور جب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں اس پلان کے تحت تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ پرماننٹ نہیں ہوئے, ابھی آپ آنے کے بعد 2 سال میں لگائیے بزنس, اور اپنا وعدہ وفا کریں. آپ نے کہا تھا میں بزنس لگاؤں گا, اس کو کامیابی کے ساتھ چلائیں. ایک دفعہ وہ کامیابی کے ساتھ چل پڑا تو ہی ہم آپ کو نامینیٹ کریں گے. کیونکہ وہ مشکل ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ ایک نئی جگہ جاتے ہیں, وہاں کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا, وہاں کے لوگوں کو اپنے بزنس کے بارے میں مارکیٹنگ کرنا, تو آئی تھنک بالکل بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. بہت بڑا چیلنج ہے, اور اسی لیے لوگ سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں, کیونکہ آپ ہوتا یہی ہے کہ نئے انوائرمنٹ میں بزنس کے فیل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, رائٹ. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلیں ہم پوری کوشش کریں گے, پرماننٹ ریزیڈنس ہمیں تو مل جائے گا کیونکہ ہم نے اسٹیبلش کر کے دکھا دیا, بندے ہائر کر دی, اب آگے اس کا کیا فیٹ ہوگا وہ تو آگے کی کہانی ہے. لیکن ابھی ہمیں پرماننٹ ریزیڈنس مل گیا ہے, اور ہم سکون سے یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹ کے طور پہ, اور 3 سال کے بعد آپ کو سٹیزنشپ بھی مل جاتی ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. ہاں مس ہیپ ہوتے ہیں اور لوگوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. بزنس انٹرپرینور کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چانس لیا ہے, اور بہت سے لوگ ایریڈیکیٹ نہیں کرتے اپنا سسٹم یہاں سے, وہاں پہ بھی ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ پوری کشتیاں جلا کے چلے جاتے ہیں, اور ان کو تھوڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن مجھے آپ کا ان تمام ابھی جو آپ نے مجھے آنسر کیا اس میں ایک پوائنٹ مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر آپ یہاں سے وائنڈ اپ کر کے بھی جاتے ہیں, اور انفارچونیٹلی ان 3 سالوں میں اگر آپ کا مطلب جو سرمایہ ہوتا ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے, لیکن سٹیزن شپ مل جاتی ہے. ہاں, سو اگر آپ نے ایفرٹ ہی نہیں کی ہے, آپ نے بزنس کو سیٹ اپ ہی نہیں کیا, اور حسب وعدہ 2 لاکھ منیمم کیپٹل انویسٹمنٹ بھی نہیں کی, کسی کو ہائر بھی نہیں کیا, تو وہ کہیں گے واپس جائیے, کیونکہ آپ تو آئی ٹیمپرری اسٹیٹس پہ تھے. ہم نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو پرماننٹ جب کریں گے جب آپ بزنس لگا لیں گے. جب بزنس لگا لیا لیکن وہ نہیں چلا, تو اور وہ نہیں چلا تو پھر تو یقیناً آپ کا نقصان ہو گیا. لیکن آپ نے اپنی کوشش تو کی, آپ نے لوگوں کو ہائر کیا, 2 سالوں تک چلایا, اس کو جابس دیں اور پیمنٹس کی, آپ نے رولنگ کی, اور امید یہی ہوتی ہے کہ ہو جائے, کیونکہ 2 سال کا ٹائم اتنا ہوتا ہے
کہ جس میں آپ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ 3 سال کے بعد اگر سٹیزن شپ مل جاتی ہے تو سٹیزن شپ کا ملنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو ایجوکیشن فری ہو جاتی ہے, اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹل فی فری ہو جاتی ہے, تو کچھ فیسلٹیز گورنمنٹ اون کر لیتی ہے نا اگر آپ سٹیزن شپ, اور اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آئی تھنک منتھلی ان کو کچھ مل بھی جاتے ہیں. تو آپ کو سٹیزن ہونا ضروری نہیں ہے, 2 کانسیپٹس ہیں. اگر جب آپ لینڈ کرتے ہیں تو آپ لینڈڈ امیگرینٹ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں, آپ کے حقوق اتنے ہی ہیں, آپ کو سٹیزن جیسے ہی حقوق ہیں, خالی آپ ووٹ نہیں دے سکتے, آرمڈ فورسز نہیں جوائن کر سکتے, اور پولیٹکس میں آپ کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتے. ادروائز یہ جتنے بھی ہیلتھ کے بینیفٹس ہیں, ایجوکیشن کے بینیفٹس ہیں, اور ویلفیئر ہے, فرض کیا کسی کے پاس جاب نہیں ہے اور اس کو ایکسیس کرنا پڑ رہا ہے ویلفیئر, تو وہ آپ ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میری بات ہو رہی تھی بزنس مین کمیونٹی کو لے کر, تو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے, آپ کی اپنی آرگنائزیشن جو بزنس مین ہے یا جو ان کو کیا اٹریکشنز دے رہی ہیں کہ آئیے, مطلب ویزا کو لے کر, کنسلٹنسی کو لے کر وہاں پر؟ بالکل, جتنے پروگرامز ہیں پروونشل لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ, ہم اس میں ریپرزنٹیشن کرتے ہیں سال سے, پچھلے 30 سالوں سے کر رہے ہیں. اور اس میں ہم ایک تو یہ بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ان کی ایکسپلورٹری وزٹ کرائے جائیں, ان کو ملوایا جائے ایسے بزنسز سے جو کہ اس وقت سیل پہ ہیں فار ایگزامپل, اور یا ان کو مطلب آپ کی آرگنائزیشن جو ہماری آرگنائزیشن ریفر کر دیتی ہے ان لوگوں کو جو کہ بزنسز کو سیل کر رہے ہیں اپنے, کیونکہ آپ ایگزسٹنگ بزنس بھی تو لے سکتے ہیں, اور یا پھر ان کو آپ گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کیسے اسکریچ سے آپ نے اسٹارٹ لینا ہے اپنا خود کا بزنس. اور پھر پروونشل ڈیلنگ اور فیڈرل ڈیلنگ فار دا ویزا پرپسز, جس میں بزنس پلان شامل ہے, ایک بڑا کمپریہنسو, کمپیلنگ, ریئلسٹک بزنس پلان سبمٹ کرانا ضروری ہے, جو کہ اپروو ہو, جو کہ آپ کی اپنی اسکل سے میچ کرتا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کرتے تو کچھ اور تھے اور آپ پرپوز کچھ اور کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ نے کبھی کیا نہیں لائف میں, تو آفیسر از گونا سے کہ آپ اس کو عملی جامہ کیسے پہنائیں گے جب آپ کو تجربہ نہیں ہے اس بزنس کو کرنے کا, اس سے مطابقت بھی رکھتا ہو اور فگرز ریئلسٹک ہو, 5 ایئرس کا پروجیکشن ہو, تو پھر وہ اس کو کنسیڈر کرے. اور میکسیمم کتنے سال کا ویزا لگتا ہے؟ 5 سال جو ویزا, بزنس ویزا. ہاں, سو اٹ از ناٹ بزنس ویزا, اٹس بیسکلی پرماننٹ ریزیڈنس انڈر بزنس کیٹیگری. اٹ از فار لائف unless آپ کچھ کریں جس سے کہ وہ ختم ہو جائے. فار ایگزامپل they can buy any property also, اگر یہ ساری چیزیں, property of course, مطلب ایک چلیں اپنی وہاں پہ رہائش ہے, کیونکہ وہ ہوٹل تو ہر ایک کو مہنگا پڑتا ہے, تو اگر آپ نے آنا جانا لگا رکھنا ہے تو وہ ہو سکتا ہے. ہاں, تو پہلی ترجیح تو ہر ایک ریزیڈنٹ کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ تلاش کرے کہاں پہ, خاص طور سے پہلے 2 ہفتے کہاں پہ سر چھپائے, تو اکوموڈیشن ٹیمپرری ہو سکتی ہے, لیکن اس کے بعد اس کو پرماننٹ اکوموڈیشن میں تو جانا ہے, چاہے رینٹ پہ جائے یا چاہے بائی کرے, پرچیز کرے. اور پرمائسز کو بھی اپنے بزنس کے وہ یقیناً رینٹ پہ لیتا ہے, لیز کرتا ہے یا اس کو پرچیز کرتا ہے, تو یہ تمام اسٹیپس اس نے لینے ہوتے ہیں. اور یقیناً بزنس امیگریشن از فار پیپل ہو ہیو ہائی نیٹ ورتھ, ان کے وہ پیسے ویسے ہیں, ویل اسٹیبلش اپنے ملک میں ہیں, جبھی تو گورنمنٹ آف کینیڈا ان کو کنسیڈر کرے گی کہ آپ اتنے ویل اسٹیبلش اپنے ملک میں ہیں, تو یقیناً آپ ہمارے ملک میں بھی آ کر کے وہی کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے جو آپ نے اپنے ملک میں کیے ہیں. اچھا, آپ کے اس وقت ڈیٹیلز ہے نا پروگرام میں اسکرال ہو رہی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے ویورز ہیں جو آپ سے کچھ جاننا چاہیں بسائڈز یور کنسلٹنسی, وہ آپ سے کینیڈا کے حوالے سے, وہاں کی گورنمنٹ کے حوالے سے, وہاں امیگریشن ہو گیا, سٹیزن شپ ہو گیا, ویزا کیا ہو گیا, تو اگر آپ کو میلز کریں یا آپ کو کانٹیکٹ کرے تو یو آر دیئر فار اٹ, یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ نہیں, ہمارے پاس کیوں ٹائم نہیں ہے, ہم آپ کے پاس. ہاں بالکل, میں کیونکہ پرسنلی ڈیل کرنا چاہتا ہوں کلائنٹس کے ساتھ, ان کا پروفائل چیک کرنا چاہتا ہوں. دے کین گیٹ ان ٹچ ود می بائی ای میل, جو ہمارا ای میل ایڈریس ہے, اور آپ شاید اسکرول کر رہے ہوں اس کو, پلس ہمارے فون نمبرز ہیں اور واٹس ایپ ہے. اور آج کل تو دنیا اتنی قریب ہو گئی ہے, خاص طور سے اس ایرا میں جس میں زوم اور ہمارا خود کا اسٹریم یارڈ کے اوپر ہے, ویڈیو کالز ہو رہی ہوتی ہے, سارا کچھ سامنے ہو رہا ہے, تو ہم بالکل 1-to-1 بات کرنا چاہتے ہیں. کمیونیکیشن بہت ایزی ہو گئی ہے. پلس پھر میں سونے پہ سہاگا چلا بھی آتا ہوں, مختلف جگہوں پہ اسٹاپ اوور کرتا ہوا, دبئی, قطر اور عمان اینڈ سعودی, اور یہاں پاکستان, ایونچولی پاکستان کے اوپر ہمارا پڑاؤ رہتا ہے مہینہ. تو لوگوں سے بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے, اور اس میں اچھی طرح سے ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں نا ایک کلچر ہے کہ اگر آپ کی دوستی بہت اچھی ہے, اگر آپ کی ایک فرینڈشپ بہت اچھی ہو جاتی ہے, یا چلے بزنس کمیونٹی میں, تو ایک دوسرے کو فیور کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ فیور کسی بھی ٹائپ کے ہو سکتا ہے, لیکن وہ فیور کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو مطلب وہ کبھی کبھی آپ کے لیے, کیونکہ پاکستان میں تو سب چلتا ہے, ہمیں سب پتہ ہے, لیکن باہر ممالک میں وہ سب چل نہیں سکتا, کیونکہ وہاں پہ رولز ہیں. اور مجھے تو آخری سوال ہے,
مطلب 2 منٹ تو لیں گے نا ڈاکٹر صاحب. تو میں ایکسٹرا وہ دے دیتی ہوں اب ایکسٹرا. نہیں ابھی آپ جواب دیں اس کے بعد بس. چلو ٹھیک ہے. اچھا میں جواب دینا اسٹارٹ کروں. میں نے سوال کر لیا بس ٹھیک ہے. اچھا جو فیور کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں, مجھے بہت لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ مشکل میں نہیں آ نہیں مجھے ویسے میں تو فیور کرتا ہی رہتا ہوں اپنی سروس کے حوالے سے, لیکن لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی لنک ہے کینیڈین گورنمنٹ کے ساتھ, تو کیا وہ آپ کو فیور کرتے ہیں. تو بیسکلی وی آر کنسلٹنٹس رائٹ, وی آر ریگولیٹڈ. کینیڈین گورنمنٹ ویزا آفیسر نو اس ایز ویل, کیونکہ ہم لوگ کرتے ہیں کام, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کوئی فیور ملتا ہو. ہمارا کلائنٹ اچھا ہے, اس کے پاس کوالیفیکیشن ہے, وہ میٹ کرتا ہے ریکوائرمنٹ, اس کو ویزا ملنا چاہیے, تو اسی کے لیے ہم آرگیو بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم. تو یہ ہوتا ہے. باقی جو جہاں تک میرا فیور کا ہے, تو فیور سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو اچھی طرح سے جانچیں, ان کو کوئی غلط ایڈوائس نہ دیں, اور ان کا فری اسیسمنٹ تو کریں کم از کم شروع میں کنسلٹیشن, اس کے بعد پھر آگے بڑھیں. ان کو پہلے مینٹلی پریپیئر کرنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ کلچر نہیں چلتا, وہاں پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. اور آپ کو پروگرام فالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں اور اگلے پروگرام کا ویٹ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.